باب فی حب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت میں یہ باب ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ہماری کیا عقیدت ہونی چاہیے اور ان سے ہمیں کیسی محبت رکھنی چاہیے، اور پھر قرآن میں احادیث میں صحابہ کے متعلق کیا روایات ملتی ہیں اور ان کے کیا فضائل بیان کیے گئے ہیں، وہ ساری چیزیں اس باب میں ہم لوگ پڑھیں گے اور اس کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے یہاں پر جو ہے صحابہ کرام کے متعلق جو قرآن میں باتیں کہی گئی ہیں اور قرآن میں ان کی عقیدت یا ان کے فضائل اور ان کے درجات کے متعلق جو دلیلیں ہیں، قرآن سے جو چیزیں ہیں ان کو یہاں پہلے بیان کیا ہے، اس کے بعد پھر اللہ کے رسول کی احادیث ہم لوگ دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے سورہ فتح کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 29، اس میں کہا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور والذین معہ اشداء علی الکفار، اور وہ حضرات جو ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر بہت سخت ہیں، وہ کفار پر بہت سخت ہیں۔ یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے کہ اشداء علی الکفار، یعنی صحابہ کرام کیا ہیں؟ صحابہ کرام کفار پر بڑے سخت ہیں۔ تو سخت سے مراد یہ نہیں ہے کہ کفار کو بہت ستاتے ہیں، بہت مارتے پیٹتے ہیں، ان سے گالی گلوچ کرتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ وہ کفار کے لیے اس طرح سے ہیں کہ جیسے کہ جو ہے چٹان، جیسے کہ چٹان ہے کہ چٹان اپنے جگہ سے ٹھس سے مس نہیں ہو سکتی، بالکل ویسے ہی یہ کفار چاہے جتنی کوشش کر لیں کہ ان کو ستا کر کے، ان کو پریشان کر کے، ان کے راستوں میں کانٹے بچھا کر کے، یا ان کو جو ہے ان سے جنگ کر کے، ان کے گھر بار چھین کر کے، اور اسی طریقے سے جو ہے یا ان کو مال کا لالچ دے کر کے، کسی بھی طریقے سے وہ کتنا ہی کوشش کر لیں وہ ان کو ٹھس سے مس نہیں کر سکتے، اس مشن سے نہیں ہٹا سکتے، اس راستے سے نہیں ہٹا سکتے جس راستے پر وہ گامزن ہیں، جس راستے پر وہ چل رہے ہیں۔ بات سمجھائی؟ اس معنوں میں وہ کفار پر بہت سخت ہیں، یہ نہیں کہ ہاں وہ کفار کو نعوذ باللہ گالیاں بکتے رہتے ہیں، یہی ان کا کام ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کفار کے لیے اس معنوں میں سخت ہیں کہ کافر کتنا ہی کوشش کر لیں، کتنے ہی جتن کر لیں، کتنے ہی ہیلے اور منصوبے بنا لیں، لیکن ان منصوبوں، ان ہیلوں سے صحابہ کرام کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ بڑے پکے لوگ ہیں، صحیح راستے پر چل پڑے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی سختی، کوئی لالچ انہیں اس راستے سے ہٹا نہیں سکتی۔ یہ ہیں صحابہ کرام، اور ان الفاظ میں ان کی تعریف کی گئی ہے، رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے نرم دل ہیں، بڑے مشفق اور بڑے مہربان ہیں، بڑے پیار محبت سے رہنے والے۔ دیکھیے آپس میں ان کے دل بالکل نرم ہیں، اور باہر والوں کے لیے بڑے سخت ہیں کہ باہر والوں کا کوئی اثر ان کے اوپر نہیں پڑتا، لیکن آپس میں جہاں تک بات ہے، آپس میں ہنستے کھیلتے ہوئے اور جو ہے سب کے ساتھ شفقت اور نرمی اور پیار محبت کا برتاؤ کرتے ہوئے رہتے ہیں۔ اور پھر تم ان کو دیکھو گے، اس طرح سے دیکھو گے کہ کبھی آپ کو رکوع کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کبھی آپ کو سجدہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ مطلب کیا؟ یعنی وہ ہر وقت عبادتوں میں لگے رہتے ہیں، نمازوں کی پابند ہیں، عبادات کے پابند ہیں، ذکر و اذکار کے پابند ہیں۔
یہ ہیں صحابہ کرام. صحابہ کرام عبادتوں میں لگے رہنے والے ہیں. پسند آئی؟ اور عبادتیں کیوں کرتے ہیں؟ اس کے ذریعے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل چاہتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان چاہتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام چاہتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشات اور اس کی جو ہے رحمتیں چاہتے ہیں, رحمتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں, تاکہ انہیں اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے, اللہ کی رضا حاصل ہو جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی اور خوش ہو جائے. بس یہی چاہتے ہیں. اسی لیے وہ کیا ہیں؟ کفار پر سخت بھی ہیں, آپس میں رحم دل بھی ہیں, اور نماز روزے والے ہیں, عبادات والے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا فضل و احسان چاہتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی چاہتے ہیں. اور دیکھو گے اتنی کثرت سے وہ عبادتیں کرتے ہیں کہ سجدوں کے آثار, سجدوں کی نشانیاں جو ہیں ان کے چہروں پر آپ دیکھو گے. ٹھیک ہے, یہاں سے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ گٹھا مراد ہے. جو گٹھا پڑ جاتا ہے ماتھے پہ وہ گٹھا مراد ہے, وہ گٹھا قطعاً مراد نہیں ہے, یہ مت سمجھیے گا. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے ماتھے پہ وہ نشان پڑ جاتا ہے, وہ تو بیماریوں کی علامت ہے. جس کو شوگر ہوتا ہے, جس کو 10 طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں, اس کی جلدیں ایسی ہو جاتی ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جو یہاں پر جو نشانی ہوتی ہے وہ نشانی مراد نہیں ہے. یہ نہ سوچیے کہ وہ نشانی مراد ہے. ڈاکٹر سے پوچھئے, ڈاکٹر کہتے ہیں جس کے ماتھے پہ وہ کالا کالا نشان پڑ جاتا ہے تو وہ دوسری بیماریوں کی علامت ہے, دوسری بیماریوں کی علامت ہے, وہ کسی تقوی کی علامت نہیں ہے. بعض لوگ جو ہے سجدے میں اس کو رگڑتے ہیں اپنا ماتھا تاکہ نشان پڑ جائے. ارے کتنے ہم نے لوگ دیکھے ہندو ہیں, کبھی نماز نہیں پڑھی, ان کے ماتھے پہ وہ نشان پڑا ہوا ہے. یہ وہ چمک اور وہ تازگی اور وہ علامت مراد ہے جو ایک نیک انسان کے چہرے سے نظر آتی ہے. جو انسان نمازیں پڑھتا ہے اس کے چہرے پہ ایک نور ہوتا ہے, اس کے چہرے پر ایک چمک ہوتی ہے, ایک برکت کی تازگی ہوتی ہے. وہ چیز مراد ہے کہ آپ دیکھو گے کہ ان کے چہروں سے لگے گا کہ یہ نمازی لوگ ہیں. نمازی اور غیر نمازی کا چہرہ الگ الگ ہوتا ہے. متقی پرہیزگار لوگ اس کو سمجھ جاتے ہیں. جو انسان نرم اخلاق والا ہوتا ہے اور کریم النفس ہوتا ہے اور اچھے اخلاق والا ہوتا ہے, اور جو انسان برے اخلاق والا ہوتا ہے, ان کے چہروں میں فرق ہوتا ہے. ان کی باڈی لینگویج بتا دیتی ہے کہ ان دونوں میں بڑا فرق ہے. بات سنائی؟ وہ چیز مراد ہے. جو انسان جو ہے سود کھاتا ہوگا, جو انسان برے کام کرتا ہوگا, اور جو انسان اچھے کام کرتا ہے, نیک کام کرتا ہے, نرمی سے پیش آتا ہے اور تہجد گزار ہوتا ہے, عبادتیں کرتا ہے, اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتا ہے, تو اس کے باڈی لینگویج میں, اس کے چہرے میں, اس کے اوپر سے لے کر نیچے تک ایک الگ ہی ایک چمک دیکھنے کو ملتی ہے, ایک نور دیکھنے کو ملتا ہے. اور وہ چیز جو ہے آیا ہوتی ہے ان لوگوں کی نگاہ میں جو اس چیز کو جانچ سکتے ہیں, اس چیز کو پرکھ سکتے ہیں. تو یہ چیز مراد ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں, مثلا صحابہ کرام, تو ان کے چہروں میں ایک چمک ہوتی تھی, ان کے چہروں میں ان کے اچھے کاموں کی ایک برکت ہوتی تھی, ایک روشنی ہوتی تھی جس کو ہر کوئی محسوس کر سکتا تھا کہ ماشاءاللہ یہ دیکھو یہ سود کھانے والے لوگ نہیں ہیں, یہ غیروں کا مال کھانے والے لوگ نہیں ہیں, یہ نمازیں پڑھنے والے لوگ ہیں, یہ سجدہ کرنے والے لوگ ہیں, یہ رکوع کرنے والے لوگ ہیں, یہ تلاوت کرنے والے لوگ ہیں, ذکر و اذکار کرنے والے لوگ ہیں, اللہ کی رضا حاصل کرنے والے لوگ ہیں, اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں. بات سن آ رہی ہے؟ تو ان کے چہروں اور ان کی پوری باڈی سے ان کے اعمال کی برکت اور نور جو ہے وہ آیا اور بیاں تھا اور نظر آتا تھا. تو وہ چیز مراد ہے. بات سن آ رہی ہے؟ یہ مت سمجھیے گا, اور جو سمجھے اس کو بتائیے. اس لیے میں نے سوچا اس کی وضاحت کر دوں. ٹھیک ہے؟ ذالک مثلہم فی التوراۃ, کہ ان کی یہ مثال تورات میں بھی دی گئی ہے. مطلب تورات جو کتاب ہے, تورات جو کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی, بتائیے اس کتاب میں بھی صحابہ کرام کی یہ مثال دی گئی ہے. کیا مثال؟ اس میں جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے, تو کہا کہ جو ہے 10,000 قدسیوں کے ساتھ آئیں گے. وہاں پر قدسیوں کا لفظ ہے,
ٹھیک ہے، کہ ان کے ساتھ آئیں گے، اور ان سے مراد صحابہ کرام ہیں، یعنی اپنے 10,000 قدسیوں، نیک قدسیوں کے ساتھ آئیں گے۔ تو بتائیے یہ صحابہ کرام ایسے ہیں کہ ان کا تذکرہ جو ہے پہلے کی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ اللہ کے رسول جب آئے تو جب فتح مکہ ہوا تو اس وقت کیا تھا؟ اس وقت جو ہے اللہ کے رسول کے ساتھ تقریباً 10,000 صحابہ کرام موجود۔ تو وہی چیز مراد ہے کہ صحابہ کا تذکرہ تو تورات میں بھی ملتا ہے۔ یہی صحابہ ہیں کہ فضیلت میں اور بلندی میں اور جو ہے تقوی اور پرہیزگاری میں اس مقام کو پہنچ گئے کہ ان کا ذکر کہاں ملتا ہے؟ انہی صحابہ کرام کا ذکر جو ہے تورات جیسی کتاب میں ملتا ہے۔ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور ان کی یہ مثال انجیل میں بھی دی گئی ہے۔ ان کی یہ مثال انجیل میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بائبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس میں بھی ان کی یہ مثال دی گئی ہے۔ اور یہ باتیں جو ہیں محرف، غیر محرف تورات اور غیر محرف انجیل میں ہیں، یعنی اس وقت کی تورات جو محرف نہیں ہوئی تھی، جو بدلی نہیں گئی تھی، اس وقت کی انجیل جو بدلی نہیں گئی تھی، ان میں صحابہ کرام کی مثالیں اور صحابہ کرام کا یہ تذکرہ ملتا ہے۔ اب جو ہے چونکہ تورات اور انجیل بالکل بدلی جا چکی ہیں تو اب ان میں وہ چیزیں ہیں نہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن پہلے کی جو کتابیں تھیں بالکل غیر محرف، ان میں صحابہ کرام کا تذکرہ ملتا ہے۔ بس نہیں تو ان کی یہ مثال تورات میں بھی ہے اور ان کی مثال انجیل میں ایک کس سے دی گئی ہے؟ کزرعن، ایک فصل سے دی گئی ہے۔ انجیل میں انہی صحابہ کرام کی مثال فصل سے دی گئی ہے کہ صحابہ کرام کیا ہیں؟ فصل جیسے ہیں۔ ایسی فصل اخرج شطأہ، شطأ بولتے ہیں سوئی اور پوپلے کو۔ جب پودا بالکل شروعات میں نکلنا شروع ہوتا ہے تو اس کی بالکل سے پتلی پتلی پودے کی نوک نکلتی ہے، سوئی نکلتی ہے، تو مراد ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہی صحابہ کرام کی مثال انجیل میں فصل سے دی گئی ہے۔ وہ فصل اخرج شطأہ، جو اپنی سوئی نکالتی ہے، اپنا پوپلا نکالتی ہے، فآزرہ، آزرہ مضبوط کرنا، قوی کرنا، اور پھر یہ فصل جو ہے اس پوپلے کو کیا کرتی ہے؟ اس سوئی کو مضبوط کرتی ہے، یعنی دھیرے دھیرے جو ہے وہ پوپلا نکلتا ہے، وہ سوئی نکلتی ہے، اور اسی کھیت میں دھیرے دھیرے اس کو طاقت ملتی رہتی ہے، زمین سے، کھاد سے، سب چیزوں سے، اور پھر یہ تھوڑا سا پودا کیا ہوتا ہے؟ مضبوط ہو جاتا ہے۔ فاستغلظ، استغلظ یعنی موٹا ہو جانا، موٹا ہو جانا، بھاری ہو جانا۔ پھر جو ہے یہی پودا جو بالکل پوپلا جیسا، بالکل سوئی جیسا ہوتا ہے، پھر تھوڑا تھوڑا مضبوط ہوتا ہے اور پھر موٹا ہو جاتا ہے، توانا ہو جاتا ہے۔ فاستوى على سوقه، اور پھر وہ اپنے جو ہے تنے پر سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ بالکل اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے۔ یوجب الزراع، جو کہ کسانوں کو پسند آتا ہے، کسانوں کو خوش کر دیتا ہے اور ان کے دل کو خوش کر دیتا ہے۔ یعنی ایسی فصل، ذرا دیکھیے، ایسی فصل جو شروع میں کیا ہوتی ہے؟ اس کا ایک پوپلا نکلتا ہے، ایک ہلکا سا پوپلا نکلتا ہے، ہلکی سی سوئی نکلتی ہے، پھر دھیرے دھیرے وہی پودا کیا ہوتا ہے؟ اور مضبوط ہوتا ہے، موٹا ہو جاتا ہے، پھر اس کا ایک اپنے پورے تنے پر وہ سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، وہ پودا پورا سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، اور پھر جو اس میں محنت کرنے والے کسان ہوتے ہیں اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ ہائے ہماری فصل تیار ہو گئی، خوش ہوتے ہیں کہ اب ہماری فصل کاٹنے کے قریب ہو گئی، اب ہمیں اس سے خوب فائدہ ہوگا۔ بات سمجھ؟ تو یہ مثال دی گئی ہے صحابہ کرام کی انجیل کے اندر، انہی الفاظوں میں یا اس طرح کے ملتے جلتے الفاظوں میں۔ ایسے ہی مثال ہے صحابہ کرام کی کہ صحابہ کرام جب شروع میں ہوئے تو کیسے تھے؟ صحابہ کرام کی تعداد جو ہے انگلیوں پہ گنی جاتی تھی، 2-4 لوگ تھے، 10 لوگ تھے، اور بالکل کمزور معمولی، بار بار قرآن میں کہا گیا مستضعفون فی الارض، وہ زمین پر کمزور سمجھے جاتے تھے، بہت تھوڑی تعداد میں تھے اور معمولی سمجھے جاتے تھے، مارے جاتے تھے، پیٹے جاتے تھے، ستائے جاتے تھے، یہ حال تھا۔ لیکن دھیرے 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 اسلام نے ان کو طاقت دی، اسلام نے ان کو تقویت پہنچائی، اور پھر وہ مضبوط ہوتے چلے گئے، مضبوط ہوتے چلے گئے،
یہاں تک کہ جو ہے غزوہ بدر ہوئی، اس میں انہوں نے کفار کو شکست دے دی، 313 ہوتے ہوئے ہزاروں جو ہے کفار کو شکست دے دی۔ پھر غزوہ احد میں جو ہے کامیاب ہوئے، پھر غزوہ خندق میں اور غزوہ احزاب میں، اور پھر اس کے بعد جو ہے جو بھی جنگیں ہوئی غزوہ خیبر، اور پھر تو فتح مکہ ہی ہو گیا۔ تو جو ہے مسلمان مسلسل مضبوط ہوتے چلے گئے، صحابہ کرام مضبوط ہوتے چلے گئے، اور ان کو مضبوطی دی گئی لیغیظ بہم الکفار، تاکہ کفار کو ان کے ذریعے سے غضبناک گرا سکے۔ دیکھیے صحابہ کرام کی مثال اس چھوٹی سی فصل سے دی گئی کہ ایک چھوٹی سی فصل تیار کیسے ہوتی ہے، اس طرح سے ہوتی ہے۔ ایسے ہی صحابہ کرام تھے کہ شروعات میں بالکل کمزور تھے، چاہتے تو کوئی مسل دیتا اور ختم کر دی جاتے، انگلیوں پر گنے جاتے تھے، لیکن اسلام نے ان کو وہ طاقت دی کہ ہوتے ہوتے اتنے مضبوط ہو گئے، اتنے مستحکم کھڑے ہو گئے کہ پھر دنیا کی کوئی طاقت انہیں شکست نہیں دے سکتی تھی۔ اور کفار دیکھ دیکھ کر کڑھتے تھے، جلتے تھے، بھونتے تھے کہ ہائے دیکھو آج یہ لوگ جو کل جو ہے کسی لائق نہیں تھے، بھیڑ بکری چرایا کرتے تھے، آج یہ جو ہے قائد بنے بیٹھے ہیں، آج یہ سردار بنے بیٹھے ہیں، آج جو ہے یہ کتنے مضبوط ہو چکے ہیں اور ہم کو ہرا رہے ہیں، ہم کو شکست دے رہے ہیں۔ تو لہذا صحابہ کرام کی جماعت کو بڑھایا گیا، ان کو مضبوطی دی گئی تاکہ کفار غضبناک ہوں اور کفار کو غصہ دلایا جائے، اور کفار برانگیختہ ہوں تو ہوتے ہی ہیں۔ کفار صحابہ کرام کو دیکھتے تو کیا ہوتے تھے؟ برانگیختہ ہوتے تھے کہ ہائے کبھی کتنے کمزور تھے، آج کتنے جو ہے طاقتور ہو گئے یہ لوگ۔ تو یہ مثال جو ہے صحابہ کرام کی فضیلت کے متعلق بات چل رہی ہے، تو صحابہ کرام کی یہ مثال جو ہے انجیل میں دی گئی ہے، تورات میں انہیں قدسیوں کے لفظ سے یاد کیا گیا، اور قرآن تو ان کی فضیلت کی گواہی دے ہی رہا ہے۔ ہم لوگ پڑھ ہی رہے ہیں کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ یہ الفاظ صحابہ کرام کے قرآن میں موجود ہیں جو گواہی دے رہے ہیں کہ صحابہ کرام کی کیا فضیلت ہے، اور پھر کہا کہ یہ فضیلت صرف قرآن میں ہی نہیں ہے، تورات میں ان کی یہی مثال دی گئی ہے، تورات میں بھی ان کی تعریف کی گئی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ انجیل میں بھی ان کی مثال جو ہے فصل سے دی گئی ہے، جس کی شرح جس کی جو ہے وضاحت میں نے آپ کے سامنے کی۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، انہی صحابہ کرام میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے مغفرت کا اور اجر عظیم کا وعدہ کیا۔ یہ ہے صحابہ کرام کا مقام۔ اسی طریقے سے قرآن میں سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 100 میں اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کی فضیلت اور ان کی تعریف کے متعلق فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ غور کیجئے ان عبارتوں پہ، ان آیات کو ذرا غور کیجئے۔ قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، انصار اور مہاجرین میں سے سبقت کرنے والے اور پہل کرنے والے اور سب سے پہلے ایمان لانے والے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ صحابہ کرام جنہوں نے ان پہلے کے مہاجرین اور انصار کی اتباع کی، ان کے نقش قدم پر چلے نیکیوں کے ساتھ اور اچھائیوں کے ساتھ اور راست بازی کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوشخبری دیتے ہوئے کہتے ہیں رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ اللہ نے ان کو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دیتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ رضی اللہ عنہم، یعنی جو پہلے کے مہاجرین اور انصار ہیں اور بعد میں جو لوگ آئے صحابہ کرام میں سے جو بعد میں آئے، انہوں نے پہلے والوں کی اتباع کی، ان کے نقش قدم پر چلے نیکیوں کے ساتھ، ان سب کے متعلق کیا فرمایا جا رہا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گیا۔ یہ پروانہ ان کو دیا گیا، یہ سرٹیفکیٹ ان کو دیا گیا
کہ جو پہلے کے مہاجر اور انصار ہیں صحابہ میں سے، اور بعد میں جو لوگ آئے اور انہوں نے ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلے، ان کی اتباع کی، وہ سب صحابی ہیں، وہ سب صحابی ہیں، اور سب کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے خوش ہے، اور وہ اللہ سے راضی ہیں، اور انہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ان نہروں سے وہ لطف اندوز ہوں گے، مستفید ہوں گے، محظوظ ہوں گے، خالدین فیہا ابدا، اور انہی باغات میں انہی نہروں سے وہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے لطف اندوز ہوتے رہیں گے، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آگے صحابہ کرام کی تعریف میں سورہ حدید کے اندر آیت نمبر 10 میں کہا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے برابر نہیں ہے، لا یستوی منکم، ہاں تم میں سے کوئی بھی برابر نہیں ہے ان کے جنہوں نے فتح سے پہلے اپنا مال خرچ کیا اور فتح سے پہلے جنہوں نے جو ہے اللہ کے راستے میں قتال کیا، تم میں سے کوئی جو ہے، تم میں سے کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتا۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد، تو پہلے خرچ کرنے والے اور پہلے اللہ کی راہ میں قتال کرنے والے وہ لوگ درجوں میں بڑے ہیں، مقام میں بڑے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے فتح کے بعد اپنا مال خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں قتال کیا۔ حالانکہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہر ایک سے ہے اچھائی کا اور جنت کا، اللہ نے جنت کا وعدہ ہر ایک سے کیا ہے، پہلے بعد میں آنے والے جو صحابہ کرام ہیں جو پہلے انہوں نے اپنا مال خرچ کیا اور پہلے قتال کی وہ بھی، اور جو بعد میں انہوں نے اپنا مال خرچ کیا اور بعد میں اللہ کے راستے میں قتال کیا، ان سب سے اللہ کا جنت کا وعدہ ہے۔ ایسا نہیں کہ بعد میں آنے والے جنت میں نہیں جائیں گے، سب سے جنت کا وعدہ ہے، لیکن ہاں جنہوں نے پہلے اپنا مال خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا ان کا مقام بلند ہے، ان کا مقام بعد میں آنے والوں سے بہت بلند ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ خوب جانتا ہے، خوب باخبر ہے تمہارے کرتوتوں سے، تمہارے اعمال سے، جو بھی تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے، خوب واقف ہے۔ بات سنائی؟ یعنی اس میں کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ صحابہ میں بھی دیکھیے مقام ہے، وہ صحابہ کرام جو شروعات میں تھے اپنا مال خرچ کیا، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اسلام کی ترقی، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، ان صحابہ کرام کا مقابلہ بعد میں آنے والے صحابہ کرام نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام کا ان کا مقام بہت بلند ہے، ٹھیک ہے، اور بعد میں آنے والے وہ بھی اچھے ہیں، وہ بھی بہتر ہیں، ان سے بھی جنت کا وعدہ ہے، لیکن مقام میں پہلے والے بلند ہیں، پہلے والے دوسرا مقام رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور خالد بن ولید، آپ کو معلوم ہے کہ عبد الرحمن بن عوف جو ہیں السابقون الاولون میں ہیں اور پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں، اور خالد بن ولید کیا ہیں، یہ غالباً جو ہے صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، اور ہاں صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے، تو یہ بعد میں مسلمان ہوئے۔ اب جو ہے ایک مرتبہ خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف میں جھگڑا ہو گیا کسی بات میں، تو عبد الرحمن بن عوف کو خالد ابن ولید نے کہا کہ آپ لوگ پہلے کے مسلمان ہو تو پہلے کی اسلام کی دھوس جماتے ہو ہم پر۔ تو یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے کہا؟ خالد ابن ولید سے کہا۔ خالد ابن ولید سے کہا کہ یاد رہے اگر تم میں سے کوئی شخص جو ہے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بات سمجھ آئی؟ ہاں،
تم میں سے کوئی شخص اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو اس سے ان کی برابری نہیں ہو سکتی، ان کا مقام دوسرا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت جنہوں نے اپنا مال خرچ کیا جس وقت جو ہے امید نہیں تھی لوگوں کو کہ ہاں ان کا مال واپس آئے گا بھی نہیں آئے گا۔ اب تو اسلام کا غلبہ ہو گیا، اب تو اسلام کوئی ہرا ہی نہیں سکتا، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے جان اور مال کی قربانی دی، جان اور مال خرچ کیا اس وقت جبکہ شاید امید بھی نہ ہو کہ اسلام جیتے گا کہ ہارے گا، اسلام کا غلبہ ہوگا کہ اسلام ختم ہو جائے گا، اس وقت انہوں نے اپنا مال خرچ کیا، اس وقت انہوں نے اپنی جانیں دی، جب جو ہے ہر وقت خطرہ رہتا تھا، لوگ اچک لی جاتے تھے، کڈنیپ ہو جاتے تھے، معلوم بھی نہیں ہوتا، چلے گئے کوئی لے گیا انہیں۔ اس دور میں انہوں نے اپنی جانیں قربان کی، اس دور میں انہوں نے اپنا مال خرچ کیا، تو بعد میں آنے والے لوگ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ ہاں، لیکن بعد میں آنے والے یہ نہ سوچیں کہ ہمارا کوئی مقام ہی نہیں ہے، نہیں، وہ بھی بلند ہے لیکن ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہاں پر جو فتح کا لفظ ہے، اس فتح سے کون سی فتح مراد ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے جو ہے فتح مکہ مراد ہے، یعنی فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے ان میں فرق ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ مراد ہے۔